اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ ناظف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فرداً فرداً سلام قبول کیجیے۔ اور بہت میں شکر گزار ہوں حسینی چینل کے کہ جو انہی نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری رہتی ہے۔ رجب میں بھی اور اس سے پہلے سے بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں، اعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو رمضان المبارک کی ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے مسلسل، ایک نہ ایک مطلب کتنے ایسے بیش قیمتی نگینے لال اور گوہر اور موتی قرآن مجید میں پوشیدہ ہیں کہ جب کھولو جب ڈھونڈو کیا بولیں کیا کریں، اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، لگتا ہے کیا اتنی نایاب چیزیں میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں۔ کتب راوندی میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے وقت میں ایک بندہ عابد تھا، یعنی کہ بہت عبادت کرنے والا، سالوں برسوں اس نے عبادت کی۔ کس کی عبادت کی؟ پروردگار عالم کی عبادت کی، ایک دم ڈوب کے عبادت کی، اتنی کثرت سے عبادت کی اور وہ دل میں خوش ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے نماز پڑھ لو تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھا کتنی خوشی ہوئی ہم نے روزہ رکھ لیا، ہے نا، حج کر لیا تو پھر کہنے ہی کیا، خمس دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو مطلب ہر عمل پر اپنے آپ ہی اپنا انسان جھومنے لگتا ہے، ہوتا ہے نا۔ وہ بندہ بھی ایسے ہی تھا، بہت عبادتیں اس نے کی، بہت عبادتیں کی۔ ایک دن اس نے پروردگار عالم سے کہا، پروردگار عالم ہم نے تیری بارگاہ میں اتنی عبادتیں کی ہیں، اب تیرے نزدیک اپنا مرتبہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، اگر جو تجھے میری عبادتیں پسند آئی ہوں تو میں اس میں اور اضافہ کروں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں اس کے لیے توبہ کر لوں۔ تو پھر پروردگار عالم نے کہا کہ تمہاری کوئی بھی عبادت ادھر نہیں آئی۔ غضب خدا کا ایک بھی کام ہم لوگ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ کا بھی کر لیتے ہیں، 5 منٹ کا بھی کر لیتے ہیں اور ضائع ہو جاتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اتنی محنت بیکار ہو گئی، جس نے زندگی لگا دی ہو اور بیچ میں کوئی بھی پردہ نہ ہو، پروردگار عالم خود کہہ دے کہ تمہارا کوئی عمل ادھر نہیں آیا، سوچئے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ مایوس ہو گیا، اس کا دل بے چین ہو گیا، دل بیٹھنے لگا، خاموش ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت اس کی ہو گئی، ایک عجیبی غم کی دنیا میں چلا گیا۔ پھر پروردگار عالم نے کہا جب اس کی یہ کیفیت، کیونکہ وہ رحمت للعالمین، وہ پروردگار عالم پوری کائنات کو ہمارے کہتے ہیں نا ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ مددگار بھی ہے نا۔ تو اس نے مدد کی، کہا کہ جب اتنا غمگین دیکھا، وہ نہیں دیکھ سکتا ہے کسی کو اتنا غمگین، اور جب اس کو احساس کمتری ہو رہا ہے، اسے پتہ لگ گیا کہ میری عبادتیں نہیں گئیں، تو اس نے پوچھا پروردگار عالم کیا وجہ ہے جو ہماری عبادتیں تجھ تک نہیں پہنچیں؟ کہا پتہ ہے کیا، غور سے سنیے گا، اور سب بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر اب آپ اس جملے کو چاہے تقیہ کلام میرا کہیے چاہے جو کچھ بھی کہیے، لیکن یہ سچ ہے کہ شیعان علی کے سب بڑے جانتے ہیں، بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ کہا کہ تم نے عبادتیں تو کیں، مگر پتہ ہے کیا کیا، تم نے جو عبادت کی اس کا بیان کرتے رہے، تم دوسروں کو بتاتے رہے، تم دوسروں کو جتاتے رہے، اور پھر یہ بھی تیار رہے کہ اگلا میری تعریف کرے۔ یہ سمجھیے جو تعریف کا بھوکا ہوتا ہے
تو وہ سمجھ لیجئے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے اتنے سے بھی عمل پر کہ کوئی ہماری تعریف کر دے، ہم نے یہ کیا، کوئی ہمیں اچھا کہہ دے، ہمیں یہ کیا نہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری چاہت، ہماری آرزو، ہماری تمنا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کیسا پسند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ خوشنودی الہی، خوشنودی پروردگار میں ہم کریں، جو کچھ بھی کریں وہ ہم خوشنودی پروردگار میں کریں۔ سارے عمل یہ کرتے چلے آئے، لیکن یہی تمنا رہی کہ کوئی تعریف کر دے، کوئی تعریف کر دے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ اب اس کا اجر و ثواب بھی اسی سے لو جس کے لیے تم کرتے تھے، میرے لیے کیا نہیں، میرے پاس آیا نہیں۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے۔ ایسے ہی لکھا ہے روایت میں، کہا اچھا تو پھر ایک کام کرو۔ کہا کیا کریں پروردگار، جلدی بتا دے۔ تو کہا کہ خود کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ پروردگار میں خود کو تیرے ہاتھ بیچ دوں؟ کہا خود کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارے جسم میں جتنی رگیں ہیں اتنی بار یہ پڑھو۔ تو کہا کہ یہ ادا کرو، جتنی رگیں ہیں اتنی بار ہمارا حق ادا کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے پروردگار عالم؟ کہا 360 مرتبہ۔ اب سائنس کیا کہے گی؟ سائنس تو دھیرے دھیرے ترقی کر رہی ہے نا، اور قرآن مجید تو کب کا آیا ہوا ہے۔ جس نے یہ شاکار بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اس سے پوچھو یہ رگ رگ کا حساب، ایسے ہی تھوڑی وہ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ کا حساب اس سے پوچھو۔ کہا انسان کے جسم میں جتنی رگیں ہیں، یعنی کہ 360 تو 360 مرتبہ کیا پڑھو رگوں کے برابر؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 360 مرتبہ یہ پڑھو اور ہمارے ساتھ خود کا سودا کر لو۔ کتنا اچھا سودا ہے، کتنا اچھا خریدار ہے۔ اور اگر پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا تو جتنی اذیتیں، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ جہنم میں یا پل صراط پر اور کہاں کہاں تکلیفوں میں، قبر کے فشار سے ہی انسان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، وہ سب سے تو بچ جائے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ مکمل پیکج کا نام اسلام ہے۔ نہ خالی روزہ اسلام ہے، نہ خالی نماز اسلام ہے، نہ خالی حج اسلام ہے، کوئی ایک چیز اسلام نہیں ہے، مکمل پیکج کا نام ہے۔ اگر اپنی زندگی کو اور موت کو سب کو کامیاب بنانا ہے، کامرانی کی طرف پہنچانا ہے اور راحت میں جینا ہے اور وہاں بھی راحت سے رہنا ہے، تو زیارت عاشوراء کو ترک نہ کریں، زیارت عاشوراء کو ترک نہ کریں، نماز شب کو ترک نہ کریں۔ صبح ہی توفیق بٹتی ہے، توفیق بھی رزق ہے، عزت اور دولت سب صبح کی نماز میں، میں نے سلوہ آتا تھا نا صبح، تو صبح کی ہی نماز کے بعد ملتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ چیزیں ضرور پڑھیے۔ مولا صاحب کے روزوں کو کامیاب کرے، قبول کرے، ہم لوگ کو ہمت و طاقت دے، سب کے بال بچے اچھے رہیں، اور سب کے مرحومین کے لیے بھی دعا ہے، ضرور دعا کیا کریے سب کے مرحومین کے لیے، وہ لوگ بھی ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بیوی کا روضہ تعمیر ہو، خوب علم حاصل ہو، اور دینی و دنیاوی تعلیم و دولت سے مالا مال، اچھی صحت کے ساتھ سب مومن مومنات ہو جائیں۔ آپ بھی دعاؤں میں نازف شاہ رضوی کو اور بچوں کو یاد رکھیے گا۔ والسلام۔